الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 123 نمبر کی مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 تک تفسیر کے ساتھ عرض کی جائے گی۔ گزشتہ مجلس میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے سلسلے میں کچھ احکام بیان فرمائے تھے کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو اور ان کے مالوں میں بدنیتی نہ کرو، اور اپنے مال کے ساتھ ان کے مال کو ملا کر کے نہ کھاؤ۔ یہ حکم ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے ایسا کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یتیم لڑکیوں سے اگر تمہیں نکاح کرنا ہو اور تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو، خدشہ ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تو ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو، ان سے نکاح مت کرو، ان پر ظلم نہ کرو، ناانصافی کا جو تمہیں اندیشہ ہے اس سے بچو۔ اس کے بعد مہر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو ان کا مہر ان کو عطا کرو، ان کو دو۔ یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ عورتوں کو مہر نہیں دیا کرتے تھے، یا دیتے بھی تھے تو بوجھ اور تاوان سمجھ کر، یا عورتوں سے مہر معاف کروا لیا کرتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کو ان کا مہر دو، یعنی عورتوں ہی کو دو۔ مہر کے جو حقدار ہیں وہ عورتیں ہیں، نہ کہ ان کے ولی، کہ ان کے باپ اور ان کے رشتہ دار یہ مہر کے حقدار نہیں ہیں، مہر کے حقدار عورتیں ہیں، تم انہیں ان کا مہر ادا کرو۔ آج کی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عام ضابطے کے مطابق کہ مال کیسے خرچ کرنا چاہیے اور کیسے لوگوں کے حوالے مال کرنا چاہیے، کن لوگوں سے خرید و فروخت کرانا چاہیے اور کن لوگوں سے نہیں کرانا چاہیے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ تم کم سمجھ بچوں کو اپنے مال حوالے نہ کرو، کم سمجھ بچوں کو مال نہ دو۔ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سامان بنایا ہے، اس کا بے وقوف اور کم عقل بچوں کو ان کے حوالے وہ چیز نہ کرو، وہ مال نہ کرو۔ یہاں کم عقل میں اور سفیہ کہتے ہیں جن کی عقلیں کم ہو، خواہ وہ بچے ہوں، یتیم ہوں یا اپنے ہی بچے ہوں، اور عورتیں اس میں داخل ہیں، سفہاء میں عورتیں داخل ہیں، کہ عورتوں کو مال حوالے نہ کرو، کیونکہ وہ کم عقل ہیں، بے جا خرچ کریں گی، بے وجہ خرچ کریں گی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ میں سفہاء سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا ہم بنوک والنساء،
تمہارے بچے اور عورتیں، یہ اس میں داخل ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ النِّسَاءَ السُّفَهَاءُ، کہ عورتیں عموماً کم سمجھ ہوتی ہیں، عورتیں عموماً کم سمجھ ہوتی ہیں الا التی اطاعت قیمہا، مگر وہ عورت جو اپنے خاوند کی تابع دار ہو۔ جو عورت اپنے خاوند کی تابع دار ہوگی وہ عورت کم عقل نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو بھی فیصلہ وہ کرے گی اپنے شوہر سے مشورہ کر کے، اور جب شوہر سے مشورہ کر کے وہ کوئی فیصلہ اور کوئی کام کرے گی تو اس میں نقصان کم ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ پچھلی آیات میں یتیموں کے مال کے سلسلے میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے عرض کی ہے، تو یہاں سفہاء سے صرف وہی یتیم بچے مراد نہیں ہیں، بلکہ ایک عام ضابطہ ہے کہ یتیم بچے اگر کسی کی کفالت میں ہوں وہ بھی داخل ہیں، کسی کے اپنے بچے ہوں جو ابھی نابالغ ہیں وہ بھی داخل ہیں، اور عورتیں بھی اس میں شامل ہیں کہ ان کو مال نہیں دینا چاہیے، کہ مال پر قبضہ دے دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ طبعی محبت سے غالب آ کر کے اپنے بچوں کو وقت سے پہلے پیسوں کا عادی بنا دیتے ہیں، وقت سے پہلے پیسوں کا عادی بنا دیتے ہیں، اور بچے بے دریغ اس کو خرچ کرتے ہیں، انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں مجھے پیسہ خرچ کرنا چاہیے یا نہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اسی کے نتیجے میں بربادی اور تنگ دستی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، ماں باپ بربادی کے شکار ہو جاتے ہیں، تنگ دستی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ جب بچہ ابھی کم عقل ہے تو انہیں صرف چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں کچھ پیسے دیے جا سکتے ہیں، بڑے فیصلوں کے لیے انہیں پیسے حوالے نہیں کیے جا سکتے۔ یہی ہوتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے یا ابھی ناسمجھ کم فہم ہوتا ہے تو اس کو پیسوں کا عادی ہم نے بنا دیا، بعد میں وہ پیسوں کا عادی اس قدر بن جاتا ہے کہ پھر وہ چوری، ڈکیتی اور طرح طرح کے گناہوں میں وہ مبتلا ہو کر کے اپنی بھی عزت خراب کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی خراب کرتا ہے۔ تو یہ بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے کم سمجھ کم عقل بچوں کو ابھی پیسے حوالے نہ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں حوالے نہ کرو کہ التی جعل اللہ لکم قیامہ، اس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سرمایہ زندگی بنایا ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو زندگی گزارنے کے لیے انسان کو مال کی ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے انسان کو مال کی ضرورت ہے۔ مال کا آدمی جو ہے محتاج تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مال کو زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ مال کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یہ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب کے درجے میں رکھا ہے کہ مال کمانا بھی ہے، لیکن ہمیں ساتھ میں یہ سوچنا ہے کہ رزق اللہ دیتے ہیں۔ مال ہم خرچ کر رہے ہیں، مال ہم کما رہے ہیں، لیکن رزق اللہ دے رہے ہیں۔ پیسوں سے رزق نہیں ملا کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اور پیسوں کو سبب اللہ نے بنایا، ذریعہ بنایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مال کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس اعتبار سے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ایک سرمایہ بنایا ہے، زندگی گزارنے کا ایک معاش اس کو بنایا ہے۔ اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی اور بے وجہ اس کو خرچ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا سوال بھی ہے۔ فرمایا کہ بیجا اپنے مال کو خرچ نہ کرو، اور بے وجہ خرچ کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو اتنے سارے احکام اس لیے ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے اس نعمت کی قدر کریں، جہاں ضرورت ہو اور جس کو ضرورت ہو اس پر خرچ کریں۔ یہ مال کی اصل حفاظت ہے، اور اگر بلا وجہ اس کو خرچ کیا جائے گا تو اس مال کا بھی اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے۔ فرمایا کہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ان کم عقل کم فہم بچوں کو ان کے پیسوں سے، یعنی جو تم نے اپنے پیسے رکھے ہوئے ہیں بچوں کے لیے،
ان میں سے کھلاتے رہو، پہناتے رہو، جو لباس کی ضرورت ہو تو لباس ان کو دو، کھانے کھلانے کی ضرورت ہو تو تم خود خرچ کرو ان کے اوپر، ایسا نہیں کہ ان کو مالک بنا دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر یہ بچے تم سے یہ مطالبہ کریں کہ یہ مال ہمیں دے دیجئے، ہم خرچ کریں گے، تو فرمایا کہ ان سے اچھی بات، صحیح بات کہہ دو کہ ابھی تم اس کے لائق نہیں ہوئے، اور یہ مال ہم تمہارے حوالے صرف اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ مال تمہارے ہی لیے رکھے ہوئے ہیں، جب تم بڑے ہوگے، تمہیں جب ضرورت اس کی پڑے گی تو ہم تمہارے حوالے اس کو کر دیں گے، یہ کہہ کر کے بچوں کو تسلی دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم ارشاد فرمایا۔ ترجمہ ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، اور تم کم عقل بچوں کو اپنے مال حوالے نہ کرو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا ہے، سرمایہ زندگی بنایا ہے، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور انہی پیسوں سے انہیں کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، اور انہیں کپڑے پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بھلی بات ان سے کہو۔ اگلی آیت ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند ہدایات اور چند احکام ارشاد فرمائے ہیں، یہ کے بعد دیگرے تقریباً 4 حکم اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمائے۔ اب ہم اپنی توجہ تھوڑی پیچھے لے جائیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا ذکر فرمایا کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کب کرنا ہے۔ یتیموں کو مال تو ان کو دینا ہے، جو ان کے ورثاء نے چھوڑا ہے وہ مال ان کے حوالے کرنا ہے، تو کب کرنا ہے؟ کہ ابھی بچے ہوں ان کے مال ان کے حوالے کر دو، جو چاہو کرو؟ تو فرمایا کہ نہیں، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو آزماتے رہو، یتیم بچوں کو آزماتے رہو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً چھوٹی موٹی خریداری ان سے کراتے رہو، تاکہ تمہیں اس کا شعور، ان کا شعور ہو جانا کہ وہ باشعور ہوئے ہیں یا نہیں، اندازہ ہو جائے۔ جیسے ہم نے کسی کو پیسہ دے کر کے بھیجا کہ فلاں چیز خرید کر کے لاؤ، وہ چیز مارکیٹ میں جس قیمت کی ہے اور سب کو ملتی ہے، اگر یہ بچہ اسی قیمت میں اس کو خرید کر کے لاتا ہے تو سمجھیں کہ یہ تقریباً سمجھدار ہونے لگا۔ ورنہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چاکلیٹ وغیرہ اس میں داخل نہیں ہے کہ تو دکانوں میں ایسے ہی ریٹ میں ملتی ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ جو ضرورت، گھر کی ضرورت ہے، سبزی لانا ہے، فلاں چیز لانا ہے، گوشت لانا ہے، یہ جو ضرورتیں ہیں، ان سے چھوٹے بچوں سے، یعنی جو کچھ سمجھدار ہو جائیں، ان سے اس سے آزماتے رہیں کہ یہ باشعور ہوا ہے یا نہیں۔ تو فرمایا کہ جب باشعور ہونے کا اندازہ ہو جائے تو انہیں ان کا مال حوالے کر دو۔ اب یہاں اللہ نے حتیٰ اذا بلغ النکاح، نکاح کے قابل ہو جائیں یعنی بالغ ہو جائیں۔ نکاح کے قابل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ بالغ ہو جائیں۔ اب یہاں بات آتی ہے کہ بچہ بالغ کب ہوتا ہے، کس عمر میں بچہ بالغ ہوتا ہے، اس کی بلوغت کی علامت کیا ہے؟ تو بلوغت کی علامت 2 طرح کی ہے، ایک ہے جسمانی، ایک ہے عمر کے اعتبار سے۔ جسمانی طور پر لڑکوں کے لیے جو بلوغت کی علامت ہے وہ احتلام کا ہونا ہے، احتلام کا ہونا ہے، یعنی سوتے ہوئے میں ایسے مادے کا نکلنا جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور عمر کے اعتبار سے کم از کم 15 سال، اور آج کے دور کے اعتبار سے جیسا کہ ماحول ہے، تقریباً اندازہ ہوتا ہے کہ 12 سال میں یا 13 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے آج کے دور کے اعتبار سے۔ اسی طرح لڑکیوں کے لیے جسمانی علامت ماہواری ہے، اور کم از کم 9-10 سال اس کی عمر بلوغت کی ہے۔ عموماً لڑکیاں 9-10 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں لڑکوں کے بالغ ہونے کی علامت اس طرح سے ذکر فرمائی ہے، مزید وضاحت اس میں ہوتی ہے، اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جمہور علماء کے نزدیک کہتے ہیں
کہ البلوغ تارتن یکون بالحلم، کہ بچہ بالغ کبھی احتلام سے ہوتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہو ان یرا فی منامہ ما ینزل به الماء الدافق، فرمایا کہ وہ علامت یہ ہے کہ بچہ نیند میں اس پانی کو دیکھے جو کود کر کے آتا ہے، شہوت کے ساتھ آتا ہے، الذی یکون منہ الولد، وہ پانی جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی منی۔ تو نیند کی حالت میں اگر منی اس کی خارج ہوئی اور بچے کو اس وقت بچے کو بالغ مانا جائے گا۔ عمر کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ قریب 15 سال، لیکن اس سے پہلے بھی بچہ بالغ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، یتیم بچوں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں۔ یہاں نکاح کے قابل ہونے سے مراد بالغ ہونا ہے۔ اور فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم، یہ دوسرا حکم ہے اس آیت میں کہ بس اگر تم ان بچوں میں، یتیم بچوں میں رشد یعنی ہوش مندی، ہوشیاری محسوس کرو تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، یتیم بچوں کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اب یہ رشد یعنی ہوش مندی کا کیا مطلب ہے؟ ہوش مندی کا وقت کب ہے؟ بچے کو باشعور باہوش کب سمجھا جائے گا؟ تو بالغ ہونے کے 10 سال کے بعد تک جو وقت ہوتا ہے، یہ بچپن کا اثر اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب 18 19 20 سال کا لڑکا ہوتا ہے، اس وقت جو ہے یہ لڑکپن اس کے اندر شامل ہوتا ہے، ابھی اس کے اندر شعور نہیں ہوتا ہے کہ مجھے زندگی میں کرنا کیا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے۔ لیکن جب بچہ تقریباً 20 سے اوپر جاتا ہے تو اس کو زندگی کے بارے میں معلوم ہونے لگتا ہے کہ مجھے آگے چل کر کے کیا کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو 25 سال کی عمر ہے، اس وقت تقریباً بچپن کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور آج کے دور کے اعتبار سے تو ہم سمجھیں تو 20 سال کی عمر میں بچپن کا سارا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ بچہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو جب وہ بچہ بچپن کے اثر کو ختم کر دے اور اپنی جوانی کے فیصلے وہ کرنے لگے، یہ وقت ہوتا ہے رشد کا یعنی ہوش مندی کا۔ تو فرمایا کہ جب یتیم بچہ اس عمر کو پہنچ جائے تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اب وہ جیسا چاہیں گے تصرف کریں گے۔ آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، فرمایا کہ تم فضول خرچی کرتے ہوئے اور اس بات کا خوف کرتے ہوئے کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، تم ان کے مال کو نہ کھاؤ۔ یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب یتیم بچہ کسی کی پرورش میں ہوگا تو پرورش کرنے والا، اس کی 2 حالت ہوگی، 2 کیفیت ہوگی، یا تو پرورش کرنے والا مالدار ہوگا، خود کما سکتا ہوگا، یا وہ خود کما نہیں سکتا، وہ خود دوسروں کا یعنی وہ غریب ہوگا، اس کے پاس پیسے نہ ہوں گے۔ 2 طرح کے ولی ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم محتاج نہیں ہو، ضرورت مند نہیں ہو، تم خود کما سکتے ہو، خود اپنے گزارے کا سامان کر سکتے ہو، تو تم اس کا مال نہ کھاؤ، اس یتیم بچے کا مال حق الخدمت کے نام سے مت کھاؤ۔ لیکن فرمایا کہ ومن کان فقیراً، اگر محتاج ہو، ضرورت مند ہو، کما نہیں سکتے ہو، فلیأکل بالمعروف، تو بھلے طریقے سے بغیر فضول خرچی کیے، بغیر زیادہ اڑائے تم ان کا مال کھا سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم فرمایا ہے۔ ایک حدیث ہے اس سلسلے میں، حضرت عمرو ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال لیس لی مال، اے اللہ کے نبی میرے پاس مال نہیں ہے، ولی یتیم، میری پرورش میں ایک یتیم بچہ ہے۔ فقال قل من مالک یتیمک،
فرمایا کہ تم اپنے پاس پرورش میں جو یتیم بچہ ہے اس کا مال کھاؤ، من غیر مسرف ولا مبذر، بغیر فضول خرچی کیے، یعنی جتنی تمہیں ضرورت ہو، جس سے تم زندہ رہ سکتے ہو، اور جتنا کم تم کھا سکتے ہو اتنا کھا سکتے ہو۔ اور فرمایا کہ لیکن اگر تم مالدار ہو، ضرورت مند ہو، تو یتیم کے مال کا کھانا تمہارے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ مردار کا کھانا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک مفسر کا قول ہے۔ فرمایا کہ ہوا علیہ کالمیتہ، اگر وہ محتاج نہیں ہے تو اس کا کھانا جیسے کہ مردار کھانا ہے، یا خون کا استعمال کرنا ہے، کہ خون کا کھانا جو جمع ہوا خون ہوتا ہے، ذبح کرنے کے بعد جو خون جم جاتا ہے، اس خون کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح مردار کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یتیم کا مال بغیر کسی محتاجی کے کھانا حرام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، یہاں ایک ضابطہ اور اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان فرمایا کہ جب تم یتیم کو ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو تم ایک کام کرو کہ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تم ایک گواہ بنا لو، ایک گواہ بنا لو کہ یہ بچہ یتیمی کی عمر کو ختم کر کے اب بالغ ہو چکا ہے، اور یہ مال اب ہم اس کے حوالے کر رہے ہیں، تو اس حوالے کرتے ہوئے کسی کو گواہ بنا لو۔ گواہ اس لیے بنانا ہے تاکہ آگے چل کر کے کسی کی طرف سے جھگڑے اور نزاع اور انکار کا گنجائش انکار کی نہ رہے کہ اس نے اس کا مال اس کے حوالے نہیں کیا، یا اگر حوالے کیا ہے تو پورا مال جو اس کی ملکیت میں تھا وہ پورا دیا یا نہیں۔ دونوں طریقے سے، نہ ولی کی طرف سے کوئی شکایت رہے، نہ بچے کی طرف سے کوئی شکایت رہے، ایک گواہ مقرر کر لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی جو بھی معاملہ تم کرو گے، ولی کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں، اور یتیم بچہ جو اس کی پرورش میں تھا اگر وہ کسی طرح کا انکار کرتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اس کا حساب بھی کریں گے۔ اگلی ایک آیت ہے، فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میراث کا ایک حکم بیان فرمایا۔ اگلی آیتوں میں تقریباً 2-3-4 آیتوں میں میراث ہی کے متعلق کچھ احکام ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی آیت ہے۔ عربوں کا دستور تھا کہ وہ سرے سے لڑکیوں کو حصہ ہی نہیں دیتے تھے، مال کا وارث عورتوں کو سمجھتے ہی نہیں تھے، اور اسی طرح نابالغ بچے اور بچیوں کو بھی وہ وارث نہیں سمجھتے تھے۔ وارث وہی ہو سکتا تھا ان کے یہاں جو لڑکا ہو، اور لڑکا بھی ہو بالغ۔ نابالغ اگر بچہ ہے تو اس کو وراثت کا حق وہ دیتے نہیں تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ جس طرح لڑکے کا حق ہے اسی طرح وراثت کے مال میں لڑکی کا بھی حق ہے۔ کم و بیش ہو سکتا ہے، اور اس کا اندازہ ہے کہ لڑکی کو کتنا ملے گا اور لڑکے کو کتنا ملے گا، خواہ لڑکا بالغ ہو یا نابالغ ہو، لڑکی بالغ ہو یا نابالغ ہو، وہ حصے دار ہوگی، لڑکی بھی اور لڑکا بھی حصے دار ہوگا۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ایک تو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اس میں بات مکمل نہیں ہے، اور ایک اور تفسیر قرطبی میں اور اسی طرح تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان لی ابنتین، میری 2 بیٹیاں ہیں، وقد مات ابوہما، اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ولیس لہما شیء، اور ان کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی انہیں کچھ حصہ نہیں ملا۔ جو مال انہوں نے چھوڑا تھا وہ مال ان کے دوسرے رشتہ داروں نے لے لیا، یہ کہہ کر کہ لڑکیوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، نہ مجھے حصہ ملا نہ میری بیٹیوں کو حصہ مل پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی
کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اسی طرح ایک اور واقعہ لکھا ہے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کا کہ ان کا انتقال ہوا، تو ان کے انتقال کے بعد انہوں نے ان کی جو اولاد تھی ان میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا اور 1 بیوی تھی وراثت کے حقدار میں، لیکن ان کے چچا زاد بھائیوں نے وہ مال یہ کہہ کر کے لے لیا کہ لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ بیوہ آئیں اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ان کے والد کا انتقال ہوا اور میرے یہ بچے دونوں ابھی نابالغ ہیں، بچہ بھی نابالغ ہے اور بچی بھی نابالغ ہے، اور عورت ہونے کی وجہ سے مجھے بھی وراثت کا حصہ نہیں ملا۔ تو یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔ کیا آیت ہے؟ فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مرد کے لیے بھی جو ماں باپ نے چھوڑا ہے اور قریبی رشتہ دار نے چھوڑا ہے حصہ ہے مرد کے لیے، وللنساء نصیب، اور عورت کا بھی حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون، جو ان کے والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، مما قل منہ او کثر، خواہ وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیب مفروضہ، یہ حصہ فرض کیا ہوا ہے، طے کیا ہوا ہے کہ یہ اتنا حصہ ان کو ملے گا۔ کتنا حصہ ملے گا وہ اگلی آیات میں ہے۔ یہاں ایک بات ہے کہ وراثت کا حقدار کون ہوگا، وراثت کا حقدار کون ہوگا؟ مثال کے طور پر کسی کے 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے تھے، 1 بیٹے کا انتقال ہو گیا، 2 بیٹے اس کی وفات کے بعد بچے، جس بیٹے کا انتقال ہو گیا اس کے اولاد بھی ہیں، یعنی 2 ان کے بھی بیٹے ہیں، تو کیا یہ پوتے دادا کے مال کے حقدار ہوں گے یا نہیں؟ تو یہاں ایک ضابطہ ہے کہ والاقربون، قریبی جس کا رشتہ ہوگا زیادہ، سب سے پہلے وہ اس کا حقدار ہوگا۔ یہ جو دونوں بیٹے ہیں وارث کے، مرنے والے کے، یہ حقدار ہوں گے، پوتے حقدار نہیں ہوں گے، پوتے اس کے حقدار نہیں ہوں گے۔ یہ ضابطہ ہے شریعت کا کہ کس کو کیسے ملے گا۔ اگر یہ مال تقسیم ہو رہا ہو اور اس والد کا جو انتقال ہوا ایک بیٹے کا، اس کا انتقال باپ کے انتقال کے بعد ہوتا ہے، اس کا انتقال باپ کے انتقال کے بعد ہوتا ہے، تو پھر یہ حقدار ہوگا جب وراثت تقسیم ہوگی۔ لیکن اگر باپ کی زندگی ہی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ بیٹا تو محروم ہوگا، اس کے بیٹے بھی محروم ہوں گے، لیکن مرنے والے کے جو 2 بیٹے بچے ہیں وہ حقدار ہوں گے۔ یہ ایک ضابطہ ہے، جتنا قریبی رشتہ ہوگا پہلے وہ لوگ لیں گے، اگر وہ قریبی رشتہ دار نہیں ہیں تو دوسرے کو حصہ ملے گا، اب پوتے حقدار ہوں گے۔ یہ اس کا ضابطہ اور طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں مفصل احکام اس کے بعد 2-3 آیت کے بعد یوصیکم اللہ کے عنوان سے اللہ تعالیٰ نے وہاں مزید احکام بیان فرمائے ہیں، جب موقع ہوگا انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا اللہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا